बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ आज का अहम मौजू और मौजू ये है कि तमाम निगाहें मरकूज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले के हवाले से KPK और पंजाब असम्बली। लेकिन चूंकि पंजाब मरकज़ है, पंजाब हब है और पंजाब कहा जाता है कि अगर पंजाब की हुकूमत ना रहे तो पंजाब हुकूमत अगर ख़त्म हो जाए, पंजाब की असम्बली ना रहे तो फिर विफाक भी खतरे में पड़ जाता है। ये वो चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसकी 20 दिसंबर तक असम्बली तहलील करने की सिफारिश है और पंजाब के अरकान का तहम्मुल का मशवरा भी साथ साथ शामिल है। इसी के अलावा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं PDM ना अहलों का टोला है, इनमें हिम्मत है ना तहरीक अदम एतमाद के लिए अददी अक्सरियत। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोशिश करेंगे असम्बलियाँ तहलील ना हो, गवर्नर राज आईनी तरीका है, इस्तेमाल हो सकता है। जहां एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इमरान खान आगे बढ़ें, असम्बलियाँ तहलील करें, जैसे ही तहलील करने का ऐलान करेंगे वैसे ही हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, तारीख दे देंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का कहा तो फिर हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर सर जोड़ कर बैठ गए कि तहलील होने वाली असम्बलियों को बचाया कैसे जाए। यानी कि तमाम दौड़ भाग अब इस चीज के ऊपर हो रही है कि पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाया जाए। तो पहले हुकूमती इत्तेहाद के वुज़रा मुशीरात जो कहते थे कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करे, हम इंतखाबात करा देंगे, तो आज ये दौड़ भाग क्यों है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात जो कि इस वक्त मौजूद बहस है और जिस चीज के ऊपर बात की जा रही है, रुखसत होने वाले आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से चलने वाले ट्रेंड्स और उन पर होने वाली तनकीद। वही कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहले बहुत अहम थे, पहले उनकी तारीफ व तौसीफ की जाती थी, लेकिन अब उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है, जो ट्रेंड्स लाए जा रहे हैं, यौम नजात, यौम दफा और इस तरह के दूसरे सारे ट्रेंड्स, वो तमाम बातें भी काबिल गौर हैं कि ऐसा अब कुछ क्यों है। पहले जो इतने पसंदीदा थे अब इतने नापसंदीदा कैसे हो गए। इस सारी चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ऐसा भी महसूस होता है कि अगर ये निज़ाम इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठा दे तो ठीक है, लेकिन अगर खान साहब को इक़्तिदार ना दे तो फिर ये निज़ाम करप्ट है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से तनकीद की जा रही है, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चलो उस वक्त तक किसी बात से इख्तलाफ था तो वो एक अलग बात है, एक अखलाक के दायरे में रह के बात हो सकती थी। और अगर कभी कोई अखलाक के दायरे से बाहर आया तो ठीक है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई भी हुई या ना हुई। लेकिन उसकी रिटायरमेंट के बाद आपने जो गंद उछाला है या जो आपने हरकतें की हैं, तो उससे तो ये मालूम होता है कि आप में कोई यानी जो है वो इंसानियत, कोई शर्म, कोई कदर आप में है ही नहीं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान होंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। बहुत शुक्रिया आपका मैम, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहब आपकी तरफ आऊं, मेरा जो सवाल है और मैं ये पूछना भी चाहूंगा कि कल तक खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के गुन गाते थे, तारीफ व तौसीफ करते थे, आज ऐसा क्या है कि आपकी जमात की जानिब से और आपकी जमात को के लिए वो इतने नापसंदीदा हो गए। मैं सवाल का जवाब लेने से पहले जरा वो शॉर्ट वो क्लिप जरा दिखा देता हूं, सुनवा देता हूं और उसके बाद आपकी तरफ आता हूं कि खान साहब उनकी तारीफ व तौसीफ में क्या कुछ कहते थे। मुसर्रत साहबा, मैं आपसे जवाब चाहूंगा जरा, कल तक बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, आज आपकी जमात के लिए इतने नापसंदीदा कैसे हो गए? बहुत शुक्रिया फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सारे पैनलिस्ट को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरीद साहब, जिस वक्त ये बात जब खान साहब ने की थी उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और ये किस पैराए में हुई थी, मैं ये करते हुए आगे फिर अपना मुद्दा और अपना मौक़िफ़ सामने रखूंगी। फरीद साहब, जिस वक्त बाजवा साहब थे सिटिंग आर्मी चीफ, जिस वक्त फैज़ हमीद साहब थे सिटिंग DGI, उस वक्त वीडियो लिंक के थ्रू लंदन से एक एब्सकॉन्डर, एक क्रिमिनल ने, और इनकी बेटी इधर मौजूद थी, उन्होंने
نہ صرف ادارے کو تضحیک کا نشانہ بنایا، توہین کی، بلکہ اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف کا نام لے لے کے جس طرح سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، بیس لیس بے بنیاد الزامات لگائے، ان کی بیٹی نے جس طرح سے للکارا، پھر مریم نے اپنی ایک کارنر میٹنگ کے اندر کھوکھر پیلس کے اندر وردی کے اوپر نعرے لگوائے، جو آپ سب نے جس پہ پروگرامز کیے تھے کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے جو کچھ اس نے کہا، پھر اس کے بعد مریم نے اور انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے لے کے جو اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف تھے جو کچھ کیا ہے، آپ کے خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اداروں کے اوپر جو کڑے سوالات اٹھائے اور جس طرح سے کچھ سٹنگ جرنلز کو تضحیک کا نشانہ بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے، ہم یہ آج بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے وہی روش اختیار کی، آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے بنایا تو پھر آپ بھی سن لینا فرید صاحب، فرید صاحب میرا موقف لیں، اس میں جتنے مرضی پھر آپ سوال کریں، میں آنسر کروں گی، ایک ایک کا آنسر کروں گی۔ جی اچھا فرید صاحب دیکھیں، آپ خدا کے واسطے ایپل ورسز ایپل کمپیئر کریں۔ خان صاحب کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ، میری کل سے بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کوئی ایک سٹیٹمنٹ، ہمارے تمام پارٹی کے ذمہ داران عہدے داران کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ لے کے آئیں۔ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ آن ایئر چلائیں، میری بھی جو بات ہے اس کو آن ایئر چلائیں جس میں ہم نے خدا نخواستہ ادارے کے خلاف بات کی ہو یا کسی بھی ادارے کے خلاف بات کی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ آرم فورسز کوئی کسی اور ادارے دیکھیں انڈیویجولز کے کنڈکٹ کے اوپر سن لینا، میری عرض سنیں، میری سن لینا، اس ادارے کے سربراہ ہیں نا جس ادارے آپ میری بات آ رہی ہوں نا اس طرف، اگر کراس کوشچننگ ہوگی تو بات مدعا میرا بیان ہونے دیں، 2 منٹ دے دیں، اس کے بعد آپ خود بات کرتے رہیں۔ دیکھیں ہم دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آپ کے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدارہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سٹنگ جنرلز، ایون سٹنگ چیف جسٹس، سٹنگ جج، ان کے بارے میں ان کا نام لے کے بات کریں، کسی ایک شخص کے کنڈکٹ کو ادارے کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اب ہم نے یہ بھی نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیں، پی ایم ایل این منہ کھولتی ہے تو مشرف ایکس آرمی چیف، جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے اس زیاز الاق صاحب سے تو دنیا میں برا بندہ ہی کوئی نہیں، ایکس آرمی چیف۔ اگر مسرت جمشید چیمہ یا ہمارے پارٹی کے لوگوں نے ایکس آرمی چیف کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھائے اور جس کا ایویڈنس موجود ہے، پچھلے 8 ماہ کے اندر آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس تھے، اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا مشرف اور ضیاء نے نہیں کیا کسی کے ساتھ، جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ کسی نے نہیں کیا، جو ان کے ساتھ جو آپ کے صحافی تھے ارشد شریف صاحب، جو عمران، وہ تو شہید ہو گئے، عمران ریاض اور سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی، اور میں آپ کو شکل سے دہشت گرد لگتی ہوں، میرے خلاف 11 ایف آئی آر نہیں، ان کے دور کے اندر کہاں ہم نے ان کو نہیں پکارا۔ اگر ان کے دور میں نہیں ہوا، انہوں نے وہ ایشو جو سینسٹیو ادارے سے ریلیٹڈ تھے ان کے اوپر کیوں نہیں پروب کیا، ان کے اوپر کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوئی، ان کے اوپر کیوں نہیں تحقیقات ہوئی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے، اور وہ مدد کو نہیں آئے، انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی؟ نہیں، انصاف کے لیے قوم نے آج ارشد شریف کی جو والدہ ہیں، میرا عرض سنیں نا، ایسے نہ کریں، ارشد شریف کی والدہ، میں آپ سے پوچھتی ہوں فرید ہمیں گائیڈ کرو، وہ کس سے انصاف مانگیں کہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ آپ کی کینیا کی اور ہے، آپ کے ملک کے اندر اور بریک ہوتی ہے، وہ کس کی ہیلپ سے جو ہمارے شاہد کامران صاحب تھے ان کو یہ سارے ثبوت ملے کہ ان کی باڈی، ان کو مارنے سے پہلے 3 گھنٹے کا ٹارچر تھا، ان کے ناخن اتارے گئے، یہ تو دیکھیں ہمارے، آپ کی باتیں ٹھیک ہے، آپ کے سوالات، آپ کے سوال ویلڈ ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ویلڈ ہیں، لیکن پھر آپ کی جو گزشتہ روز باتوں کے اوپر آپ ہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے آپ کو شو کوز نوٹس کیوں دیا؟ یہ بھی ٹھیک سوال ہے، اس کے اوپر دیکھیں میں ایک پورا کمپریہنسو قسم کا جواب جس کے اندر میں ان کو دے رہی ہوں، کیونکہ جو آپ کے میں نے بھی جو ٹی وی کے اوپر جو ہم نے ٹکرز دیکھے کہ اداروں کے اوپر، تو میں انشاءاللہ اپنے آپ کو کلیئر کروں گی، میڈیا کے آگے بھی اپنا وہ شو کوز رکھوں گی، اس کا جواب کہ میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے توسط سے بھی بتا دوں کہ میری سن لیں، کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے میرے پلیٹ فارم پہ، میں پھر تاکہ حسن مرتضی صاحب اور نہال صاحب کی طرف جاؤں، میرے پروگرام کا پلیٹ فارم حاضر ہے، کچھ بتائیے، کرنے لگی ہوں
دیکھیں جی، اس میں انہوں نے شوکاس کیا ہے، میں اس کا جواب یہ دے رہی ہوں، میں آپ کے چینل پہ بھی بات کر دیتی ہوں کہ اداروں کے خلاف میں نے کبھی بھی بات نہیں کی، اب نہیں، پہلے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے ریلیجیسلی آئی بلیو کہ کسی ادارے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میرا یہ موقف ذاتی ہے کہ بھئی ادارے کی غلطی نہیں ہے تو میں بے وقوف تو ہرگز نہیں ہوں، میں جذبات میں بھی سوچ سمجھ کے بات کرنے والا انسان ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اور جو اعظم سواتی کے ساتھ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد کے ساتھ یہ ہو، میرے بیٹے کے ساتھ وہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، کیوں ہونے دیا گیا؟ پھر میرے لیڈر دیکھیں، میں پاکستان کی شہری اور میری لیڈر جس کے ساتھ وابستگی ہے، میری آنکھوں کے سامنے فرید، میں کنٹینر پہ موجود تھی، آپ کا بھی میں نے انٹرویو کرایا تھا، آپ کو پتہ ہے میں بھی کتنے قریب تھی، مجھے بھی گولی لگ سکتی تھی۔ لہٰذا میرے جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان میں میرے پاس لاجک ہے، میرے پاس ریزن ہے، میں نے ادارے کے اوپر سوال نہیں اٹھایا، نہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ کوئی ایک شخص اگر کوئی، ہم بھی وہاں موجود تھے، کم از کم اس قریب، میں بھی اس دن وہیں پہ موجود تھا، وہ تمام چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، ساری چیزیں۔ آگے چلتے ذرا انہی چیزوں کے اوپر حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں۔ آپ کے چیئرمین نے گزشتہ روز جو بات کہی ہے، اور ایک بات جو کہ اب جو رخصت ہو گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے گزشتہ ہی دنوں ایک تقریب میں 1971 کے حوالے سے جو قیدیوں کی تعداد تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کا جو الزام، جو اس کی غلطی ہے جس کے اوپر ڈالا گیا سیاستدانوں کے اوپر، یا سیاسی غلطی انہوں نے کہا، تو مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو آپ کی چیئرمین صاحب نے یوم تاسیس کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے ایک بار پھر 90,000 قیدیوں کا ذکر کیا، تو پھر کیا آپ بھی اسی طریقے سے، اگر ان کی باتوں کو ایک طرح سے تو جواب ہم سمجھیں گے کہ وہ دیا جا رہا تھا، آپ بھی کیا یوم نجات منا رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم نے تو کبھی یہ یوم نجات اور یوم تشکر والی بات نہیں کی۔ مرنا سب نے ہے، ریٹائر سب نے ہونا ہے، جانا سب نے ہے۔ اگر ہم کسی کی موت کا یا کسی کی ریٹائرمنٹ کا ہم یہ کریں، ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کی موت پہ بھی اس کو کوئی خوش آئند یا یہ سیلیبریشن نہیں کی اس کی موت پہ بھی۔ حالانکہ ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی اگر آج کہتی ہے تو وہ صرف اس لیے کہتی ہے کہ وہ ایک آئین شکن شخص تھا، میں کہہ رہی ہوں یہ غلط نہیں ہے، میں وہ ایک آئین شکن شخص تھا۔ جنرل مشرف جو تھا وہ ایک آئین شکن تھا۔ جنرل باجوہ صاحب نے کوئی آئین شکنی نہیں کی۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں تو کل اسد عمر صاحب کا، میں غالباً دنیا ٹی وی پہ یا کس پہ، مجھے نجی کو ٹی وی یاد نہیں ہے، اس پہ ان کا، ہاں بلکہ غلام حسین صاحب کے ساتھ تھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مداخلت آئین شکنی نہیں ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے، جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سیاسی مداخلت آئین شکنی نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھیں دو چیزیں مکس نہ کریں۔ میں وہ میری بہن کو بھی آپ سے یہی شکوہ تھا کہ آپ مکس نہیں کر رہا حسن صاحب، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا آئین شکنی نہیں کی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی مداخلت آئین شکنی نہیں ہے، اور سیلیکٹرز آپ ہی کہتے ہیں۔ مجھے میری بات مکمل کر لینے دیں، یا آپ کر لیں تو میں پھر کر لوں گا۔ سر بالکل کیجئے، نہیں سر آپ کریں، آپ کو میں نے بات کرنے کے لیے بلایا۔ میں حاضر ہوں جی، بات تو کروں گا اگر آپ کرنے دیں گے تو۔ نہیں میں کرنے دے رہا ہوں، آپ بولیے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو اور جنرل باجوہ کو آپس میں مکس اپ کرنا وہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ جنرل باجوہ صاحب وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اسد عمر کل کہہ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن جو ملی وہ خان صاحب کی اپنی مرضی سے ملی اور انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دی۔ میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، مجھے تو میٹنگ میں بلایا گیا اور وہاں پہنچ کے وہ ڈرافٹ میں نے دیکھا جس میں ایکسٹینشن کا ذکر تھا۔ تو جس شخص کو آپ نے کل تک، تو وہ آپ کے دلوں کے راجا تھے، آپ نے ان کو ایکسٹینشن بھی دی، اب وہ اچانک ان سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوگی جب انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں، میں نے اب مداخلت نہیں کرنی۔ لیکن کل تک آپ ان کو سلیکٹر بھی تو کہہ کے پکارتے تھے سر۔ کس کو جی؟ سلیکٹر بھی تو کہہ کے پکارتے تھے آپ انہیں۔ نہیں بالکل، ہم تو آج بھی نہیں مکر رہے جی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں جی، ہم سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، سلیکٹر بھی کہتے ہیں۔ چلے میں نے ایک بریک لینی ہے سر، نیال ہاشمی صاحب کو میں شامل گفتگو کروں گا، میں نے ایک بریک لینی ہے،
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں نہال ہاشمی صاحب سے اس پر بات کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا ذرا سا, کیونکہ ایک طرف جہاں عمران خان کی وجہ سے آپ تمام جماعتیں ماضی میں جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتی رہی, عمران خان تو وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے آپ سب ایک ہو گئے. 29 نومبر کو جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون تھا عمران خان کے علاوہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ ایک ساتھ ایک میز کے اوپر آج تک بیٹھے, جبکہ گزشتہ روز آپ ہی کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹاک شو کے اندر پیپلز پارٹی پر 70 کے الیکشن کو اس کے نتائج نہ ماننے کے حوالے سے اس پر ملک توڑنے کا الزام لگایا. میں آپ جواب دیجئے گا, لیکن سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا یہ شارٹ سنیے گا. ہمارے انتخابات میں جو ہے ہمیشہ سوائے 1970 کا ایک انتخاب تھا جس کو ہم نے قبول نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ ایمانداری کے ساتھ ہوا تھا. دھاندلی والے انتخابات ہم قبول کر لیتے ہیں, دوسرے نہیں کرتے, تو ملک توڑ دیتے ہیں, لیکن کرتے نہیں ہیں. جی نہال ہاشمی صاحب, دھاندلی والے انتخاب قبول کر لیتے ہیں لیکن جو صحیح نتائج ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے, ملک توڑ دیتے ہیں. اور آج آپ اور پیپلز پارٹی مل کر پنجاب کی اسمبلی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید, آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. آپ فٹ بال کو کرکٹ اور کرکٹ کو والی بال سے مکس کر رہے ہیں. آرمی یا افواج یا جو مارشل لا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جمہور سے, سیاسی جماعتوں سے. جو سیاسی جماعت کے معاملات ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 71 کے دوران اس سے 12 سال پہلے سے پاکستان میں جمہور نام کی چیز نہیں تھی. اکھاڑ کے پھینک دیا تھا ایوب خان نے اور پھر یحییٰ خان نے, اور جمہور جد و جہد کر رہی تھی اپنے حقوق کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے. اس میں ہو سکتا ہے بھٹو صاحب سے کوئی کمی بیشی کوتاہی ہوئی ہو, مگر اس وقت صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان صاحب تھے. باقی رہا خواجہ آصف صاحب کے رائے, وہ ان کے ذاتی رائے ہے, آپ ان سے داتا پوچھیں. میں ان کے رائے کو سیکنڈ نہیں کرتا, میرے اپنے رائے ہیں, میں اپنے اوپینین دیتا ہوں, میں ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے سیاست کرتا ہوں. تو میں اگر ماضی میں پیپلز پارٹی کی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور وہ سب مل کر کے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آتے ہیں 2007 میں, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے خاطر, جمہور کے خاطر, آئین کے خاطر, اور ہمارے دین میں بھی ہے اور ہمارے آئین تو بتائیں نا نہال ہاشمی صاحب, وہ کون تھا عمران خان صاحب کے علاوہ, وہ کون تھا جس نے آپ سب جماعتوں کے ایک ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا؟ نہیں, ہمیں پاکستان کے حالات میں مجبور کیا, عمران نے کیا. اگر پاکستان ہم ایک ساتھ نہ بیٹھتے تو اکانومی بسٹ ہو جاتا, پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی. آپ اس کو آسان کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں پلیز آپ پہلے میری پوری بات سنیں. عمران از این ایجنڈا. عمران کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو, مذہب کا مذاق اڑاؤ. اور حکیم سعید نے بہت پہلے اپنی کتاب میں یہ لکھ چکے ہیں, پاکستان کے اداروں کو ڈسٹیبلائز کرو, پاکستان کے اندر سول نافرمانی کراؤ, پاکستان میں سول رائٹس کراؤ, اور پھر موقع فراہم کرو مغرب کو انٹروین کرے اور کہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ نیوکلر پاور. میرے سوال کا نہال ہاشمی صاحب آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ وہ کون تھا جس نے آپ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا؟ وہ نواز شریف تھا جس نے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کیا. نہیں تو آج بھی آپ زرداری صاحب کو ٹھگ سمجھتے ہیں, آج بھی آپ جو ہے وہ ان کو زر بابا سمجھتے ہیں. یہ اور کوئی نہیں کہتا تھا, میں سنوا دیتا ہوں آپ کو. شہباز شریف صاحب کیا کچھ کہتے تھے, سنوائیے جناب. اپنے رائے کا میں جواب دہ ہوں. میں شہباز صاحب کے یا خواجہ آصف, ہر آدمی کی اپنی سوچ, اپنی اوپینین, اس کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے. آپ سن لیں, چلے میں سنواتا ہوں آپ کو, آپ سن لیں ذرا سا. انفرادی نہیں ہے, پارٹی ریپرزنٹیشن ہے سر. سن لیں ذرا, سنائیں سر, سنائیں. پروڈیوسر صاحب سنائیں ذرا سے اس کو. زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی مثالی کریں گے. زر بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت
वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। जी निहाल हाशमी साहब, मैंने ये सुन लिया। देखिए, कौम को हिसाब वो दे ना दे, कौम ने हिसाब ले लिया 2013 में, 2018 में पीपल्स पार्टी को वाइप आउट किया, केपी से, बलूचिस्तान से, पंजाब से। मेरा सवाल फिर वो ये है, वो कौन था जिसने आप तमाम लोगों को एक साथ बिठाया? मुझे ये जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। किसने बैठाया और किसने बैठाया? नवाज शरीफ ने बैठाया, और किस में हिम्मत है कि हमें एक साथ बैठाए? कौन है वो, आप बताएं। नवाज शरीफ ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्यों बताऊं? नहीं तो मैं क्यों बताऊं? मुझे जो चीज मालूम है, मैं लंदन में ही था उस वक्त, और मैं उस पीडीएम के इजलास में भी था। नवाज शरीफ और हसन मुर्तजा साहब, आप बताएं, नवाज शरीफ ने बिठाया सर? नवाज शरीफ और बीबी ने किया। हसन मुर्तजा साहब, हमें डिक्टेट कराया यार, हमें कैद तो कर सकते हैं, हमें गोली मार सकते हैं, हम FIR बना सकते हैं, हमारे रूप पे और हमारी सोचे पे हुक्मरानी कोई नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ था। जी हसन साहब बोले, बताएं। निहाल साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने बिठाया। देखें, हम तो हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हमने तो आज तक ना किसी से इंतकाम लिया है, ना हमने कभी किसी को ये याद रखा है कि उसने क्या कहा था। सियासत है, ये आगे चलने का नाम है, रास्ते निकालने का नाम है, मुल्क और कौम को बंद गली में ले जाने का नाम सियासत नहीं है। नहीं, लेकिन आप सब जमातों को किसने बिठाया सर? वो कौन था, मुझे बताइए ना, वो कौन था? निहाल साहब तो कह रहे नवाज शरीफ साहब ने बिठाया। देखिए, आपने प्रोग्राम किस पे करना है जी? निहाल साहब के बयानात पे करना है या आपने करंट अफेयर्स पे करना है? किस पे करना है जी? मैं तो सर करंट अफेयर पे कर रहा हूं, सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर आप मेरा जवाब नहीं देना चाहते तो आप ना दीजिए, ठीक है? नहीं, आप मुझे मेरे से पूछे सवाल, मैं आपको जवाब देता हूं जी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं हसन भाई आपसे। बताएं ना, सवाल करें जी। सवाल ही तो कर रहा हूं मैं, यही तो सवाल कर रहा हूं। निहाल साहब से भी किया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने बिठाया। मैं जानना चाह रहा हूं ना, जरा ये कौम जानना चाहती है ना। आज आप मिल के पंजाब की असम्बलियां तहलील होने से बचाने के हवाले से सर जोड़ कर बैठे हैं। जरदारी साहब लाहौर के अंदर हैं, आप तमाम लोग, अता तारड़ साहब कहते हैं कि हम और पीपी मिलकर पंजाब की असम्बलियां तहलील होने से हर हद तक जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे तहलील ना हो। तो आप सर जोड़ के आज सब बैठे हैं ना साथ? जी बैठे हैं जी। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए कि आज जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं होगी तो इसको कौन ठीक करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम जब मुल्क पे मुश्किल वक्त हो, उस वक्त कंसेंसस के साथ जो है वो चला जाए। ये सियासी जमातें, तो ये खट्टे आप कब तक रहेंगे? आगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आप लोग इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे सर? इलेक्शन भी लड़ने हैं, लेकिन उसके बाद जब मुल्क को जरूरत होगी तो ये मिलके भी बैठेंगे। और पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें सियासत में आखिरी हद तक नहीं जाना चाहिए, हमें डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, हमें बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है, हमारे साथ जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे बड़े सख्त इख्तलाफात थे PMLN के साथ। PMLN ने हमारी किरदार कशियां भी की, PMLN ने हमारे पे मुकदमात भी बनाए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि PMLN एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसका वजूद तस्लीम करना पड़ेगा। उनके साथ मिलकर ही हम इस मुल्क को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। आप तमाम तर चीजों के बावजूद PMLN का वजूद तस्लीम करने को तैयार हैं, लेकिन PTI का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। कौन नहीं करता? मैं तो कहता हूं कि PTI भी एक पॉलिटिकल फोर्स है। मैंने देखे, ये कतन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज तक नहीं कहा कि हम PTI को तस्लीम नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उन्हें भी दावत दी कि आओ मिलके बैठ के बात करें और मसाइल का हल निकालें। अब अगर वो ना बैठे, उनका अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने मैनिफेस्टो पे चलते हुए अगर किसी जगह साथ नहीं बैठते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनका वजूद तस्लीम नहीं करते। बहुत अच्छी बात की हसन मुर्तजा साहब, एंड वेरी वेल सेड। पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डायलॉग जो है वो सिर्फ वाहिद चीज है
جس کے ذریعے آپ اس سسٹم کو، نظام کو، جمہوریت کو آگے چلا سکتے ہیں. مسرت صاحبہ بہت اچھی بات کہی ہے میم. یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ کے لیے تو آئیں. آپ کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے؟ نظام کو کیوں نہیں بچاتے؟ جی میں حسن بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کا بالکل اپنا موقف رکھوں گی، لیکن پہلے جو نہال بھائی بات کر رہے تھے تو اس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت مریم نے اور نواز شریف صاحب نے، جنرل باجوہ اس وقت وہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض اس وقت وہ ڈی جی آئے تھے، ان کو جب کرٹیسائز کیا تو کیا اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا؟ ابھی جو مجھے یہ جواب دے رہے تھے، اس کے بعد دیکھیں یہ جواب دے نہ دیں، قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون تھا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کے رتبے پہ جانا پڑا ہمارے ارشد بھائی کو یہ سوال اٹھانے کے اوپر. اور پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ابھی جو انہوں نے لاجک رکھا ہے، آپ نے جب پوچھا کہ کون تھا جس نے آپ سب کو اکٹھے کر دیا، اور آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ جب پیٹ پھاڑنے کا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کو پتہ ہے. محترمہ کی جس طرح سے کردار کشی کی، آج مولانا جس طرح قوم کی عورتوں کی کر رہا ہے، تو اس کا ایک بنیادی نقطہ میں آج رکھنا چاہتی ہوں. فرید صاحب کیا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس وقت برا وقت تھا اور آج اچھا ہے؟ قوم کیا کہہ رہی ہے، اشاریے کیا کہہ رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فیگرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نسبتاً بہتر وقت تھا اور آج پاکستان برے ترین وقت میں داخل ہو چکا ہے. مہنگائی کی اگر ڈیفرنٹ دیکھیں 25% سے لے کے 45% تک آپ کی مہنگائی بڑھ گئی ہے. آپ کی 16% تک کمی آئی ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر، اور آپ کے ملک کے اندر کسان بھی رو رہا ہے، انڈسٹریلسٹ بھی رو رہا ہے، مزدور بھی رو رہا ہے، اور اس ملک کے اندر جو تباہی مچی ہے. لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے، حسین اتفاق ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نیب کے اندر امینڈمنٹ. اگر میرا سوال ڈائیلاگ پہ آپ مجھے جواب دے دیں تو میں نے بریک لینی ہے. ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں پیپلز پارٹی یہ نظام کیوں گرانا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے بھی یہ بتا. لیکن سن تو لینا، جی سن تو لیں. اسی پیپلز پارٹی نے لوٹا کریسی کو جس طرح سے پروان چڑھایا سندھ ہاؤس کے اندر، اور ہمارے پنجاب کے صوبے کے 22 کروڑ کے صوبے کے اوپر انلیگل طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے لوٹا کریسی کے تھرو انہوں نے مسلط کیا، قبضہ کیا حمزہ کے تھرو اور پنجاب کے اوپر. اور پھر اس کے بعد پارلیمان کے اندر پنجاب کی تاریخ میں نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تشدد ہوا. فلور آف دا ہاؤس، مقدس ایوان جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ تشدد ہوا، پولیس انٹر ہوئی اور پرائیویٹ لوگوں نے ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز کو مارا. آسیہ امجد ہماری مرتے مرتے بچی. مجھے یہ بتائیں، ڈائیلاگز کرنے کو ہم تیار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے تھے. ایک منٹ کے لیے اگر مان لیں تو پھر کیا اس وقت ملک بچا؟ سوال یہ ہے. اگر نہیں بچا تو جو ملک جس وجہ سے بچنا ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. الیکشن ہم کرائیں، ساری جماعتیں نیا مینڈیٹ لے کے، یہی بات ہے. سوال یہی ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جلد الیکشن، جلد انتخابات، کیا تمام مسائل کا حل ہے؟ اور پھر حسن مرزا صاحب ایک بریک میں نے لینی ہے، بہت اہم بات کرنی ہے یوم تاسیس کے حوالے سے. میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آؤں گا حسن مرزا صاحب، آپ نہال ہاشمی صاحب آپ سے اس چیز کے اوپر بات کریں گے، اور مسرت جمشید چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایک کمرشل بریک کے بعد. جی نہال ہاشمی صاحب، ایسی چیزوں پہ کیا معیشت بہتر انداز میں چلتی ہے؟ 8 ماہ تو ہو گئے یہ ساری چیزیں سنتے ہیں. جناب کیا یہ بات بیگر کانٹ بی چوزرز یہ اسحاق ڈار نے کہا؟ نہیں کہا. ہمارے جو پارٹی کے قائد ہیں وہ شہباز شریف صاحب، اور ہمارا جو مرد بحران ہے، مرد اکانومی ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب ہے. اوور نائٹ نہیں ہوتا بھائی. یہ ٹیلی فون موبائل نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کال کیا آپ نے اٹھا لیا. اکانومی جس تیزی سے انہوں نے برباد کیا عمران خان صاحب نے، ہمیں بنانے میں اتنا ہی مشکلات. انہوں نے معاشرے کو بھی برباد کیا، پارلیمانی نظام کو بھی برباد کیا، اخلاق کو بھی ہمارے برباد کیا، نوجوانوں کو بھی ہمارے برباد کیا، اور دنیا کو ہنسنے کا موقع دیا. پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرتا رہا. یہ کب اس کو اس نے چھوڑا؟ یعنی یہی پالیسی آپ کی اگر چل رہی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو پھر معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحب، our policy is Nawaz Sharif's policy. We will fight for a sustainable development. We will not beg یعنی آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب علیحدہ علیحدہ ہیں. We will put the house in order. نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کو آرڈر میں لاؤ. Our house should be in order.
तो हमारा हाउस अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर में आ गया। इमरान खान थोड़ी बहुत चीचा कर रहे हैं, वो भी ऑर्डर पे आ जाएंगे। जब हाउस इन ऑर्डर आएगा तो दुनिया हमें देखेगी। चलें जी मुशर्रफ कि हम साहबा, किस चीज़ से आगे आप की मुझे तरफ जा लास्ट कमेंट दे दीजिएगा इस पे। इज इट द फाइनल, क्या ये आखिरी हाल ही है? आप समझते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, या फिर कोई डायलॉग का रास्ता खुला है आपस में? मुझे लास्ट 10 सेकंड में कमेंट कीजिएगा। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही सब कुछ आना, बाकी तो फिर ये लफाजियां अलामा के शेर पढ़ने से, माइक गिराने से नहीं आना। तजर्बाकार टीम ने जितनी तेजी से नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके अलावा तो तबाही की तरफ ले गए। और शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर है इसहाक डार, क्योंकि उसने बेगर्स कांट बी चूजर नहीं कहा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें इखलाकियात के बारे में मेरे भाई ने बात की है। मौलाना की स्टेटमेंट जो कौम की माओ बहनों बेटियों के बारे में थी, उस पर रोशनी डाले। इससे गिरी हुई इखलाकियात से गिरी हुई कोई पाकिस्तान में किसी ने कभी बात नहीं की जो मौलाना ने की। ये दोनों जमातें अपना मौकफ दें, क्योंकि वो उन्होंने वोटर्स को और कारकुनान को, हम पार्टी लीडरशिप को नहीं कहा, जो लीडरशिप में औरतें, उन्होंने उन औरतों को कहा जो जलसा अटेंड करने आती हैं। लिहाजा इखलाक से गिरी हुई सारी चीजों के अंदर अगर इन दो जमातों को अपनी चीजों को ठीक करना होगा तो उसी तरीके से जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, जो कौम को सही डायरेक्शन में ले जाना है, वो तमाम जमातों ने मिलकर करना होगा। आपका बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहबा, निहाल साहब थैंक यू, एंड हसन मुर्तजा बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह।